اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار یہ خطبہ وہ خطبہ ہے جسے آپ ہر جمعہ میں جلسوں میں وعظ و نصیحت کی مجلسوں میں اور نکاح کے وقت میں اکثر و بیشتر سنتے ہیں۔ عام طور سے لوگ اسے خطبہ نکاح بھی کہتے ہیں۔ نکاح میرے نبی کی سنت ہے اور سنت کو سنت سمجھ کر آپ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کو ثواب عطا فرمائے گا۔ سنت کو سنت کے طریقے پر کریں، اللہ رب العالمین انسانوں کو ثواب عطا فرمائے گا۔ ہماری بھرپور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جیسے ہم دیگر عبادات میں سنت رسول کا خیال کرتے ہیں، نماز ہم سنت طریقے پر پڑھتے ہیں، روزہ سنت طریقے پر رکھتے ہیں، حج سنت کے طریقے پر کرتے ہیں، ایسے ہی ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم نکاح بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کریں۔ خیر و برکت اسی میں ہے، نیکیاں اسی میں ملتی ہیں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لمبی حدیث ہے جس کا آخری ٹکڑا یہ ہے، اتزوج النساء فمن رغب عن سنتی فلیس منی، میں نے عورتوں سے نکاح کیا ہے، جو میری اس سنت سے اعراض کرے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ تو انبیاؤں کی سنت ہے یہ، صرف میرے نبی کی نہیں بلکہ پچھلے جتنے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام آئے، تمام کے تمام نبیوں کو اللہ نے بیویوں سے نوازا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اے نبی ہم نے آپ سے پہلے جتنے انبیاءوں کو بھیجا ہے، تمام کے تمام نبیوں کو ہم نے بیویوں سے نوازا ہے۔ ایک انسان کی زندگی کی ضرورت بھی ہے یہ، دنیاوی اعتبار سے آپ سوچیں تو یہ انسان کی زندگی کی ضرورت ہے۔ صبح میں انسان کوئی ناشتہ کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا ہے، ملازمت کے لیے، تجارت کے لیے، ذریعہ معاش کے لیے گھر سے نکل جاتا ہے۔ جب وہ شام میں گھر واپس آتا ہے تو گھر میں ایسی خاتون کا ہونا ضروری ہے جو اپنی شوہر کی تمام تکالیفوں کو ختم کر دے، اس کے لیے کھانے پینے کا انتظام صحیح سے رکھے، گھر کی صفائی کر کے رکھے، بستر لگا کر کے رکھے، شوہر کی دولتوں کی حفاظت کر کے رکھے، شوہروں سے ہونے والی اولاد کو صحیح تربیت کے ساتھ رکھے۔ ایسی خاتون کا ہونا گھر میں بالکل ضروری ہے۔ جب انسان تھکا مادہ پریشان گھر میں واپس آتا ہے تو اسے سکون چاہیے، اور یہ سکون سوائے بیوی کے دنیا میں کوئی نہیں دے سکتا۔ اسی لیے اللہ نے بیوی کو اور گھر کو باعث سکون کہا۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، تمہارا گھر تمہارے لیے سکون کا باعث ہے۔ ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا، اللہ کی بہت بڑی نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہاری ہی جنس سے تمہارے لیے بیویوں کو پیدا کیا، لتسکنوا الیہا، تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو۔ شادی سے پہلے انسان آزاد ہوتا ہے، غیر ذمہ دار ہوتا، آسان جملے میں کہیے، ماں باپ کے لاڈ اور پیار میں ہوتا ہے۔ شادی کے بعد انسان کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری آ جاتی ہے، وہ ایک ذمہ دار انسان بن جاتا ہے، اور ایسا ذمہ دار جس کے بارے میں قیامت کے دن آپ سے سوال کیا جائے گا۔ ایسی ذمہ داری جس ذمہ داری کے بارے میں اللہ رب العالمین خاص طور سے سوال کرے گا کہ جو تمہاری بیویاں تمہارے ماتحت تھیں، جو تمہارے بچے تھے، ان کے ساتھ تمہارا رویہ کیا تھا۔ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم حسن معاشرت کو اچھے انداز میں انجام دیں۔ غور کیجیے وہ زمانہ، میرے نبی کے پاس مہینے مہینے تک گھر کے راشن نہیں تھے، گھر میں چولہے جلتے نہیں تھے، لیکن کسی ازواج مطہرات میں سے کسی ایک سے آپ یہ ثابت کر دیجئے کہ انہوں نے کبھی شکوہ شکایت کی ہو۔ حسن معاشرت کتنا بہتر تھا، شوہر و بیوی کے درمیان کیسی محبت تھی۔ ذرا تصور کیجئے کہ جس گھر میں مہینوں بھر کھانا نہیں پکتا ہو، چولہا نہ جلتا ہو، اس گھر کی عورتیں ایک بھی شکایت نہیں کرتی ہیں۔ کسی قرآن و حدیث میں کوئی ایسی دلیل آپ کو نہیں ملے گی کہ کسی بیوی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف شکایت کی ہو۔
اور آج ہمارا معاملہ بالکل الٹا ہے۔ لاکھوں روپیے انسان اپنے گھر والی کو دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود شکوہ شکایت، کچھ تو کمی ضرور ہے ہمارے اندر۔ صرف پیسے ہی سب کچھ نہیں ہوا کرتے، صرف پیسے ہی سب کچھ نہیں ہوا کرتے ہیں۔ آپ اپنی بیوی کو وہ محبت دیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو دیا کرتے تھے۔ آپ انہیں ویسے ہی رکھیں جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے۔ رکھنے کا کتنا بہترین انداز تھا کہ مہینے بھر کھانے پینے کو نہ دیں، پھر بھی زبان پر ایک مرتبہ بھی شکایت نہیں۔ میرے نبی نے قولاً عملاً یہ ثابت کر دیا کہ دنیا میں حسن معاشرت کیسے ہوتی ہے۔ کبھی آپ بیویوں کے ساتھ دوڑ بھاگ کیا کرتے تھے؟ کبھی آپ بیویوں کے ساتھ دوڑا بھی کرتے تھے، آپ انہیں کھیل بھی دکھایا کرتے تھے۔ وہ واقعات آپ نے سنے ہوں گے کہ مسجد نبوی میں حبشی لوگ لاٹھیاں کھیلا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کو اپنے کاندھوں کے اوپر لے کر کے اس گیم کو دکھلایا کرتے تھے۔ حسن معاشرت کا وہ انداز دیکھیے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں جا رہے ہیں یا آ رہے ہیں، آپ نے صحابہ کرام کو آگے بھیج دیا۔ حضرت عائشہ سے کہا چلو ہم لوگ دوڑ لگاتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ جیت گئی ابتدا میں، پھر کچھ دنوں کے بعد حضرت عائشہ سفر میں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کے تمام صحابہ کو آگے بھیج دیا، کہا عائشہ پھر ایک موقع ہم لوگ آج دوڑ لگاتے ہیں۔ اس وقت حضرت عائشہ کھا پی کر کے موٹی ہو گئی تھی، ہار گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن کا بدلہ میں نے چکا لیا، میچ ڈرا ہو گیا، اب تیسری دوڑ ہماری زندگی میں نہیں ہوگی، ٹائی رہنے دو اسے۔ تو حسن معاشرت کا یہ انداز دیکھیے۔ جب ایک گھر میں انسان ہو تو ناراضگی ہوتی ہے، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، اختلاف و انتشار ہوتے ہیں، چاہے وہ باپ بیٹے کے درمیان ہو، چاہے ماں بیٹی کے درمیان ہو، چاہے شوہر بیوی کے درمیان ہو، لیکن اس میں بھی حسن معاشرت ہے کہ آپ اسے کس طریقے سے انجام دے دیتے ہیں۔ دونوں طرح کے، ایک طرف وہ بے پناہ محبت، اور ایک طرف دیکھیے حضرت عائشہ ناراض ہوتی ہیں تو اس میں بھی شوہر کے خلاف گناہ نہیں کرتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ کہتی ہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے کہتے ہیں، اے عائشہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو اور جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو میں جانتا ہوں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیسے معلوم؟ آپ کو کیسے معلوم کہ میں آپ سے خوش ہوں یا میں آپ سے ناراض ہوں؟ آپ کو کیا معلوم؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو وَرَبِّ مُحَمَّدٍ، محمد کے رب کی قسم، اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو وَرَبِّ ابراہیم، ابراہیم کے رب کی قسم۔ جب تم میرا نام ہٹا کر کے ابراہیم کا نام لے لیتے ہو تو میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے ناراض ہو گئی ہو۔ حضرت عائشہ مسکراتی ہیں، کہتی ہیں ما احجر الا اسمک، اے اللہ کے نبی ناراضگی کی کیا بات ہے، صرف نام ہی تو چھوڑتا ہوں آپ کا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ میرا دل میلا ہو گیا ہے، گندا ہو گیا ہے، میں آپ کے خلاف سازش کر رہی ہوں، یا میں نے جا کر کے ماں باپ کو برا بھلا کہا ہے، ایسی کوئی بات تو نہیں ہے، صرف نام چھوڑ دیتی ہوں۔ تو یہ سب میرے نبی کی زندگی کے مختلف پہلوئیں ہیں جن پر اگر آپ بغور کریں گے تو آپ کے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ اسی کو آسان جملے میں قرآن نے کہا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی بسر کرو۔ آپ نے اپنی زندگی میں مختلف طریقوں پر شوہروں کو وصیت کی، فَاتَّقُوا النِّسَاءَ فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ،
اے میری امت کے لوگوں، عورتوں کے بارے میں تجھے وصیت کرتا ہوں، عورتوں کے بارے میں اللہ سے تم ڈرا کرو۔ میرے نبی نے نصیحت کی ہے۔ بہرحال ایک عبادت بھی ہے، سنت بھی ہے اور دنیاوی ضرورت بھی ہے۔ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم حسن معاشرت کے ساتھ بہتر طریقے سے اسوہ رسول کو سامنے رکھ کر کے شوہر و بیوی کے درمیان جو تعلقات ہیں اسے رکھیں۔ آخری بات جو میں نے آپ کے سامنے میں کہنے جا رہا ہوں، یہ میری گزارش ہے، حکم نہیں ہے۔ دنیا میں اللہ نے خاندان میں بہت سارے لوگ پیدا کیے ہیں، ہم اکیلے آسمان سے نہیں آئے ہیں، بلکہ دنیا میں انسان ایک سماج میں پیدا ہوتا ہے، ایک خاندان میں پیدا ہوتا ہے، ایک گھر میں پیدا ہوتا ہے۔ جب دنیا میں انسان ایک گھر میں ہے تو یقینی بات ہے کہ گھر میں ماں بھی ہوں گی، باپ بھی ہوں گے، بھائی بھی ہوں گے، بہنیں بھی ہوں گی، رشتہ دار اور خاندان بھی ہوں گے، اور ایک بیوی جو ہم لے کر کے آئے ہیں اپنی زوجیت میں وہ بھی ہوگی۔ ان تمام کے تمام لوگوں کے درمیان آپ ایسا رویہ اختیار کریں کہ ایک دوسرے پر ظلم نہ ہو۔ آسان جملے میں یوں کہیے کہ بیوی سے اتنی محبت مت کیجیے گا کہ ماں باپ مظلوم ہو جائیں، اور ماں باپ سے اتنی محبت مت کیجیے گا کہ بیوی نوکرانی بن جائے۔ دونوں پہلو کو توازن کے ساتھ لے کر کے چلیے گا، انشاءاللہ یہ راستہ سیدھے جنت میں جائے گا۔ ماں باپ کے اپنے حقوق ہیں، بیویوں کے اپنے حقوق ہیں، بھائیوں کے اپنے حقوق ہیں، بہنوں کے اپنے حقوق ہیں، خالاؤں کے اپنے حقوق ہیں، جو رشتہ دار اور خاندان کے اپنے حقوق ہیں۔ ان تمام کے تمام حقوق کی ادائیگی آپ کما حقہ کریں، انشاءاللہ یہ جو راستہ ہے بیچ کا وہ راستہ جنت میں لے جائے گا۔ تو ایک کی محبت آپ کو دوسرے پر ظلم کرنے پر مجبور نہ کریں۔ اس فارمولے پر عمل کیجیے، انشاءاللہ زندگی آسانی کے ساتھ گزرے گی۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین جو باتیں کہی گئی سننے کے عمل کی توفیق عطا فرما۔ اس شادی کو رچانے میں بسانے میں جنہوں نے محنتیں کی ہے، اے اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما لے۔ اس زمانے میں شادیاں آسان نہیں ہے، بہت بڑی محنت ہے۔ لڑکیوں کو ڈھونڈنا، تلاش کرنا، باتیں ہونا، فقہ تاریخ کا متعین ہونا، لوگ اپنی اپنی نوکریوں کو چھوڑ کر کے چھٹی لے کر کے آنا، بہت بڑا کام ہے یہ۔ تو اس شادی کو رچانے میں بسانے میں جنہوں نے جیسی محنت کی ہے، اے اللہ ان تمام کی تمام محنتوں کو قبول فرما لے۔ دونوں خاندان کے درمیان الفت و محبت پیدا فرما دے۔ شادی کے ذریعے سے ایک خاندان دوسرے خاندان سے قریب ہوتے ہیں، ملتے ہیں، رشتہ داریاں بڑھتی ہیں، جڑتی ہیں۔ تو اے اللہ دونوں خاندان کے درمیان الفت و محبت پیدا فرما دے۔ دلہے اور دلہن کو اسلامی شریعت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ان سے نیک نسلوں کو دنیا میں آباد کر دے۔ جن کے جو حقوق ہیں انہیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس نکاح کا جو تفصیل یہاں درج ہے آپ اسے پہلے بغور سے سنیں، پھر ایجاب و قبول کا مسئلہ۔ پہلے جو کالم یہاں لکھا گیا ہے، جو نام لکھے گئے ہیں، آپ اس کی تفصیل ایک مرتبہ غور سے سن لیجئے۔ دلہے کا نام ہے، نوشہ کا نام ہے محمد شجی قاسمی، یہ بیٹے ہیں جناب فخر عالم خان صاحب کے۔ مکان نمبر 11 روڈ نمبر 11 ذاکر نگر مانگو جمشید پور کے رہنے والے ہیں۔ دلہے کا یہ تفصیل ہوا۔ دلہن کا نام ہے شیفتہ ربی مرزا، یہ جناب شاہد سلیم مرزا صاحب کی بیٹی ہیں۔
فلیٹ نمبر 340 ڈیلٹا سپر سہارا سٹی کے رہنے والی ہے جمشید پور۔ اس نکاح کے ولی جناب شاہد سلیم صاحب ہیں مرزا، سہارا سٹی کے رہنے والے ہیں۔ ہر نکاح میں 2 خاص گواہ ہوتے ہیں، ویسے تو جتنے لوگ یہاں ہیں وہ تمام کے تمام گواہ ہیں۔ ہم لوگ جتنے ہیں یہاں اس نکاح کے تمام لوگ گواہ بن گئے، لیکن جو 2 نام ہیں، ایک ہیں جناب منظر شمیم صاحب، بی بلاک باری کالونی جمشید پور کے رہنے والے ہیں۔ دوسرے گواہ ہیں جناب مقصود عالم صاحب، J2 ہیون ولا اقرا کالونی جمشید پور کے رہنے والے ہیں۔ 50,000 روپیے نقد اس نکاح کا مہر ہے، 50,000 روپیے۔ آج تاریخ ہے 22 مارچ 2023، دن ہے بدھ، اور جہاں آپ بیٹھے ہیں یہ ہے مسجد محمدی، ذاکر نگر، 52 گوڑا چوک، جمشید پور۔ یہ ہے وہ جو اس میں لکھا ہوا تھا، میں نے فردن آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ جناب شاہد سلیم مرزا صاحب کی بیٹی مسمہ شیفتہ ربی مرزا کا نکاح والد کی موجودگی میں، ولی کی موجودگی میں، خصوصاً 2 گواہوں کے رہتے ہوئے عموماً تمام حاضرین مسجد کے 50,000 روپیے اس مہر کے عوض آپ کا نکاح کیا گیا۔ آپ نے قبول کیا؟ ایک مرتبہ بولیے، اچھے سے بولیے۔ جی قبول ہے۔ سن لیے نا؟ بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر، ایک لائن کی دعا ہے جو میرے نبی نے تا قیامت تک کے لیے تعلیم دی ہے ہر اس مسلمان کو جو دلہا اور دلہن کو مبارکبادی دینا چاہتا ہے۔ مسلمان جتنے ہوں گے، کسی دلہا اور دلہن کو مبارکبادی دینی ہے تو انہی الفاظ کے ساتھ، ایک لائن کی دعا کے ساتھ، بارک اللہ لک، یاد کر لیجئے، نہیں تو میرے ساتھ پڑھیے آپ، بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر، دلہا اور دلہن کو مبارکبادی دینے کی دعا یہ ہے۔ اللہ ان پر برکتوں کا نزول فرمائے، اللہ دلہن پر برکتوں کا نزول فرمائے، اللہ دونوں میں خیر و خوبی کو جمع فرما دے۔ اردو ترجمہ ہوا وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خیر، اللہ خیر کو جمع فرما دے۔ عربی زبان کا یہ لفظ خیر انتہائی زیادہ جامع ہے، الفاظ بہت کم ہیں، چھوٹے سے ہیں، لیکن معنوی اعتبار سے بہت بڑے ہیں۔ میرے نبی کی خاصیت ہے، جوامع الکلم کے ساتھ میرے نبی بھیجے گئے، بعثت جوامع الکلم، میری باتیں بہت تھوڑی ہوتی ہیں لیکن معنن بہت بڑے ہوتے ہیں، تو اللہ خیر کو جمع فرما دے۔ خیر عربی زبان کا ایک ایسا لفظ جو کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ آئیے 2-3 میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں، اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ لفظ خیر کا ایک معنی صحت، تندرستی بھی ہے۔ پہلے زمانے میں ہم لوگ خط لکھا کرتے تھے ماں باپ کو، بھائی کو، بہنوں کو، رشتہ دار کو، امید کہ آپ بخیر ہوں گے، امید کہ آپ بخیر و عافیت سے ہوں گے، صحت و تندرستی۔ اس معنی کے اعتبار سے اللہ دلہا اور دلہن کو صحت مند بنا دے۔ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خیر، لفظ خیر دولت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے کہا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، انسان دولت کا بڑا لالچی ہے،
ہر انسان دنیا میں جو ہے فطری چیز ہے، دولت سے محبت ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، انسان خیر سے بہت محبت کرنے والا ہے، دولت سے بڑی محبت کرنے والا ہے۔ تو لفظ خیر کا اس معنی کے اعتبار سے وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي، خیر کا معنی یہ ہوگا اللہ دلہا اور دلہن کو مالدار بنا دے۔ خیر کا ایک معنی یہ ہوتا ہے نیکیوں کے کرنے والے۔ اللہ نے انبیاءوں کا واقعہ بیان کیا، کہا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، ہم نے انہیں ابراہیم کو، اسحاق کو، یعقوب کو وحی کی کہ وہ نیکیاں کریں، خیر۔ تو اللہ دونوں کو مالدار بنا دے، دونوں کو نماز روزے کا پابند بنا دے، دونوں کو صحت و تندرستی دے دے، اب اس سے بڑی دعا آپ کیا کر سکتے ہیں؟ انہی چند جملوں کے ساتھ اس خطبہ نکاح کا اختتام ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منظر شمیم صاحب، ان کا ہو گیا۔ منظر شمیم صاحب یہ اس میں، اور ایسے تین ہیں۔ تین کا ہو گیا، کوئی بات منظر شمیم صاحب، اور نیچے میں جو ایک دوسرے گواہ نہیں ہے ان کا بات۔ ہاں ایون ان کو دیکھیں آپ، مزہ ہی آتا ہے۔ یہ مہر کو دے دیجیے رہے گا۔ سگنیچر کرانے گئے تھے نا، اسی وجہ کوئی بات نہیں، کوئی نہیں، جا کے آپ جا کے دے دیں۔ اور گلا ملو 50,000 غلط اپنا کیا تھا، کھڑے ہو کر کے سلام آپ نام پڑھ کے نا، غلط خالی والا کوئی بات نہیں، خالی اس میں کیجیے، وہ ہو گیا چھوڑ دیا وہ کوئی بات نہیں۔ اچھا ہوا دوسری جگہ نہیں ہوا۔ اور ایک پیج پڑھ دیں۔ تینوں میں خالی بھی کی کیا؟ نیچے کا دے گا تو دے گا، کوئی بات نہیں، دے دیں، ابھی جائے گا دے دے گا تو زیادہ صحیح ہے۔ ہاں بولو ایسے ہی تینوں پیج میں تین پیج اللہ